کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا شوہر آپ کا فرما بردار رہے، آپ کے قابو میں رہے، آپ کی مٹھی میں رہے اور آپ ہر وہ بات جو ان کو بولیں تو وہ آپ کی بات کو تسلیم کرے، قبول کرے؟ تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے، آپ پوری ویڈیو دیکھ لیں، تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھ میں آ جائیں گی اور اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی بدل جائے گی۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ایک مختصر سا مجرب اور بزرگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو 3 کام کرنے ہیں اپنے گھر کے اندر۔ کچھ اپنے خیالات کو بدلنے ہیں اور کچھ کام آپ کو کرنے ہیں کہ اگر آپ ان تمام چیزوں کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا شوہر بھی آپ کا فرما بردار ہو جائے گا، آپ کا تابع دار ہو جائے گا اور آپ کی میاں بیوی کی جو زندگی ہے وہ خوشحال گزرنے لگ جائیں گے۔ آپ کو جن کاموں کو کرنا ہے ان میں سب سے پہلی چیز پہلے نمبر پر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر اچھے کام کے لیے آپ اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرنا سیکھیں۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہمیں ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس طریقے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں اس کے لیے اسی طریقے سے دنیا کے اندر بھی شوہر جو ہے وہ ایک طریقے سے آپ کے گھر کا ذمہ دار ہے، تو اگر وہ بھی کوئی اچھے کام کرتے ہیں تو آپ کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کے لیے وہ کھانے کی کوئی چیز لا رہے ہیں یا اسی طریقے سے باہر آپ کو گھمانے لے جا رہے ہیں، کہیں پر بھی وہ لے جا رہے ہیں، اس کے لیے آپ ان کا شکریہ ادا کریں۔ یا آپ کے لیے کوئی بھی سامان وہ خرید کر لا رہے ہیں، کوئی بھی چیز گھر کے لیے بچوں کے لیے لا رہے ہیں تو وہاں پر آپ ان کا شکریہ ادا کرنا سیکھیں۔ جب آپ شکریہ ادا کریں گے تو ان کے اندر بھی ایک طریقے سے اس چیز کے بارے میں ان کے دل کے اندر آپ کی محبت بھی پیدا ہوگی اور آپ کے بارے میں جو غلط خیال بھی اگر کسی طریقے سے ان کے ذہن میں ہوگا تو وہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اور ناشکری سے ہمیشہ بچیں، کیونکہ ناشکری جب کوئی بھی عورت کرتی ہے تو وہ مرد کے ذہن کے اندر پھر یہ آتا ہے یار کتنی بھی محنت کر لو، کتنا کچھ کر لو، لیکن ہماری عورت تو ناشکری ہے، ہماری بیوی تو ناشکری ہے، اس کو کچھ بھی دے دو لیکن وہ ناشکری ہی کرے گی۔ تو اس لیے ناشکری کرنے سے بچنا چاہیے، اور یہ عادت اکثر و بیشتر عورتوں کے اندر ہوتی ہے کہ پوری زندگی شوہر اس کو تمام تر محنتیں کر کے کماتا ہے، کھلاتا ہے، سب کچھ اس کے لیے کرتا ہے، لیکن ذرا سی بات پر اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو سیدھا وہ یہ کہہ دیتی کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ اس طریقے کے الفاظ عورتیں نکال لیتی ہیں، اس سے انسان کے دل کے اندر ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے دل کے اندر ایک کانٹا سے چبھ جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک زخم لگ جاتا ہے جس کو مٹانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ناشکری سے بچیں اور ہمیشہ شکر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2 پر ہے ان کی محنت، ان کی جد و جہد، ان کی کاوشیں اور ان کی جو مشقت ہے اپنے گھر کے لیے، اپنے سماج کے لیے اور اسی طریقے سے آپ کے پریوار کے لیے، وہ صرف اپنے لیے اپنے پیٹ کے لیے نہیں کر رہے ہیں، وہ جو بھی محنتیں کر رہے ہیں، چاہے وہ جاب کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں یا کاروبار کے لیے وہ کہیں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، تو یہ اس کے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا پریوار اچھے طریقے سے کس طریقے سے چلے گا، اور پریوار کے اندر بیوی بھی شامل ہے، بچے بھی شامل ہیں، ماں باپ بھی شامل ہے اور وہ خود بھی شامل ہیں۔ تو ایک اکیلا انسان سب کے لیے یوں سمجھو کہ محنت اور مشقت کر رہا ہے، تو اس چیز کو اعتراف کرنا اور اس چیز کو قبول کرنا اور اس کو سراہنا اور جہاں پر ضرورت پڑے تو اس کا ساتھ دینا، یہ بھی بیوی کی ذمہ داری بنتی ہے۔ کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کو کوئی ارجنٹ کوئی ضروری کام ہوتا ہے جو اس کو رات میں کرنا ہے، رات کے وقت میں کہیں آنا جانا ہے، تو بیوی کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کا ہر وقت ان تمام چیزوں میں ساتھ دیں، کبھی بھی اس کے بارے میں غلط الفاظ کا استعمال نہ کریں اور غلط باتیں نہ بولیں کہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں یا اس کے لیے اس کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ اس چیز کو قبول کریں، اعتراف کریں اور ان کو سراہیں تاکہ وہ اور بہتر سے بہتر اپنے گھر پریوار کے لیے کر سکے۔ نمبر 3 پر جو چیز ہے جو آپ کو کام کرنا ہے وہ جسمانی اعتبار سے اور زبان سے کوئی کام نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے دماغ کو اور اپنی سوچ کو بدلنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ شوہر کو اپنا غلام بنانا اور اپنے انڈر لانے کی کوشش نہیں کرنا ہے، بلکہ خود کو شوہر کے سپرد کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں پر مرد کو کیا بنایا ہے؟ حاکم بنایا ہے۔ جب گھر کا ذمہ دار اور گھر کا جو مرد ہے وہ اگر مثال کے طور پر بادشاہ بنے گا، راجہ بنے گا، تو اس کی بیوی بھی رانی کی طرح زندگی گزارے گی، اور اگر وہ غلام بن جائے گا تو پھر اس کی بیوی بھی تو غلام بنے گی نا، کیونکہ بیوی تو اس کو نیچے ہی رہنا ہے، اس کے انڈر میں ہی رہنا ہے۔
تو اس اعتبار سے آپ سوچیں تو اپنے ذہن کو اس اعتبار سے صاف کریں کہ کبھی بھی شوہر کو غلام بنانے کی اور اپنے انڈر کرنے کی، اپنے قابو میں، اپنی مٹھی میں کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ یہ کوشش رہے کہ ہمارے آپس میں اس طریقے سے ہمارا مزاج مل جائے، اس طریقے سے ہمارا ذہن مل جائے کہ ہم پیار و محبت سے اپنی پوری زندگی گزاریں۔ یہ سوچ و فکر کرنا ہے اور اس طریقے سے آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہے، اپنے خیالات کو بھی بدلنا ہے اور اسی طریقے سے اپنے گھر کے اندر کے جو معاملات ہیں ان تمام چیزوں کو یہی سمجھ کر کے آپ کو کرنا ہے۔ اب آئیے اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں جس کا اشارہ میں نے ویڈیو کے شروع میں کیا تھا۔ وہ وظیفہ یہ ہے، آپ کو بہت ہی مختصر سا وظیفہ ہے، کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، بلکہ مختصر وظیفہ یہ ہے کہ آپ گھر کے اندر کھانے پینے کی جو چیزیں بھی آپ استعمال کرتے ہیں، خاص طور سے وہ میٹھی چیز جو آپ اپنے گھر کے اندر استعمال کرتی ہیں، مثال کے طور پر چاہے مٹھائی ہے یا چینی ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جو میٹھی ہے، وہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس پر آپ 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ یا 121 مرتبہ یا 141 مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ 313 مرتبہ، یہ عدد کو آپ یاد رکھیں، 11، 21، 41 یا 121 یا 141 یا 313، جتنا زیادہ آپ کریں گے اتنا زیادہ اس کا جلدی اثر ہوگا، اور کم سے کم کریں گے تو دیر سے اثر ہوگا۔ تو وہاں پر اتنی مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو آپ کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اس چیز پر، جو بھی کھانے پینے کی چیز ہے اس پر دم کر کے اس کے بعد شوہر کو کھلا دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ دونوں کے درمیان میں جو بھی نفرتیں، جو بھی عداوتیں، جو بھی کسی بھی طرح کی کلیش ہے، وہ تمام چیزیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی اور آپسی محبت پیدا ہو جائے گی، اور آپس میں دونوں کا مزاج جو ہے وہ ملنے لگ جائے گا، اور تمام تر دوریاں آپ کے ختم ہو کر کے اور آپ کی ازدواجی زندگی جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو جائے گی۔ یہاں پر ایک بات کی طرف میں اشارہ کرتا ہوا چلوں کہ یہ صرف ان شوہروں کے لیے ہے جو شوہر اپنی بیوی کو پریشان کرتے ہیں، بلا وجہ کے اپنی بیوی کو طعن و تشریح کرتے ہیں، مارتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، یہ ان شوہروں کے لیے ہے۔ جو شوہر اپنی طرف سے مکمل کوشش کرتے ہیں کہ وہ بہتر سے بہتر طریقے سے زندگی گزاریں، اپنی طرف سے کوئی غلطیاں نہیں کرتے ہیں، ان پر اگر آپ یہ چیز کریں گے تو ان پر یہ اثر اور کارگر نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ جو حقوق بیوی کے ہیں اگر وہ ادا کر رہا ہے، اور بیوی کے جو حقوق ہے تمام چیزوں کو ادا کرنے کے باوجود بیوی اس کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے، غلام بنانے کے لیے اگر اس چیز کو کرے گی تو پھر وہاں پر یہ چیزیں کارگر نہیں ہوں گی۔ اس چیز کو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جائز طریقے سے اور جائز جگہ پر آپ کو استعمال کرنا ہے، غلط جگہ پر اگر آپ استعمال کریں گے تو پھر وہاں پر یہ وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ بزرگوں کا یہ آزمایا ہوا ہے، مجرب ہے کہ جائز جگہوں پر ہی جائز مقصد کے لیے آپ اس کو کریں گے تو ہی یہ کارگر ہوگا، ناجائز جگہ پر اگر آپ کریں گے تو وہاں پر اس کا الٹا اثر بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ تو پوری ویڈیو میں آپ نے 4 چیزیں سیکھی ہیں، اس کے اندر 3 چیزیں وہ ہیں جو آپ کو اپنی زندگی کے اندر کرنا ہے اور چوتھا وظیفہ ہے۔ 3 چیزیں جو آپ کو کرنی ہے اس میں پہلا یہ ہے کہ شوہر کا شکر ادا کرنا ہے، دوسرا اس کی محنت کو سراہنا ہے، اس کا اعتراف کرنا ہے، اور تیسرا مرد کو غلام بنانے کی نہیں سوچنا ہے بلکہ مرد کو بادشاہ بنا کر راجہ بنانا ہے اور آپ کو رانی بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ آپ کو سوچ و فکر اور اپنے خیالات کو بدلنا ہے۔ اور چوتھا یا ودودوں کا مجرب وظیفہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ امید ہے یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے جو آئی ہیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر کوئی چیز آپ کے سمجھ میں نہیں آئی ہے تو ویڈیو کے کمنٹ باکس میں آپ لکھ کر بھیج دیں، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ اور اگر آپ بھی کچھ اسلامی معلومات چاہتے ہیں، دین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے کمنٹ باکس میں سوال لکھ کر ضرور بھیج دیں، آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ آخر میں آپ سے گزارش یہ ہے اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس جلد از جلد پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔